بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. تیسری آیت کہ جو ایک مناسبت رکھتی ہے ہماری گفتگو سے انشاءاللہ. یہودیوں کا موضوع ہے. سورہ جمعہ نے جسے بڑا تاکید کے ساتھ بہت ہی ایسی تشویق ہے کہ لگتا ہے کہ ہر جمعے اگر نماز جمعہ نہ بھی پڑھی جائے تب بھی سورہ جمعہ کی ضرور تلاوت ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ اس کا دوسرا جو امپورٹنٹ موضوع ہے نماز جمعہ کی اہمیت کے بعد وہ یہودیوں کا موضوع ہے. یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تینوں آیت انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں مختصر ان موضوعات کے اوپر، لیکن اس سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک معذرت. ایک تو اوپر نیچے بیٹھنے کی، آپ سب ہمارے طالب علم ساتھی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم سمندر اور بہت بڑے بڑے دریاؤں کے چاروں طرف جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ نہری پانی پئیں، یعنی مجھ سے استفادہ کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہاں پہ بیٹھ کے شاید شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو دنیا کا کہ جس پہ یہاں پر ہم سے بہت بہتر باتیں کرنے والے نہ ملیں. اور انشاءاللہ امید ہے سلسلہ آپ کے یہاں جاری ہے. لیکن بس یہ عنوان بن گیا کہ کیونکہ بیست اور ٹرسٹ اور اس طرح کا، تو انشاءاللہ یہ اور کچھ ہلکی پھلکی سی سیاسی سمجھ بوجھ ہے تو یہ موضوع اور انشاءاللہ اس طرح کا آپ کے ساتھ ہی ہے. خدا نے توفیق دی ہے. آیات انشاءاللہ باتوں میں خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گی. ویسے تو قرآن جو ہے وہ اگر بنی اسرائیل کے موضوع پر 900 سے زیادہ آیات اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 136 مرتبہ نام کے ساتھ پکارے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے. کوئی ایسی امپورٹنٹ تاریخ ہے کہ جو خدا چاہتا ہے کہ اس کو عبرت کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ اپنے انشاءاللہ آگے اور مستقبل میں جو تمہیں چیلنجز ہیں، شاید بہت کچھ جو ہے نا وہ، اور ہے بھی قرآن جو ہے وہ کوئی کسی ایک خاص علاقہ، مقطع یا قوم سے وابستہ ہے نہیں. انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اگر اتنی زیادہ قرآن نے جگہ دی ہے بنی اسرائیل کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مستقبل بہت ڈپینڈ کرتا ہے ان واقعات کے اوپر کہ جس کو آپ کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے. ہمیں استاد کہا کرتے تھے، استفادہ کیا کچھ عرصہ ہم نے ایک ایرانی شخصیت سے، وہ کہا کرتے تھے کہ سورہ مائدہ اگر کھل جائے، جو کہ ہو سکتا ہے مجھ پہ بھی بہت زیادہ نہیں کھلی ہوئی، تو کہا بڑی حد تک دشمن شناسی مضبوط ہو جاتی ہے. یعنی سورہ مائدہ اگر کھل جائے تو بہت حد تک دشمن شناسی مکمل ہو جاتی ہے انسان کی. آغا طائب یعنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جس کی ریسرچ ہی جو ہے وہ پوری یہودیوں کے موضوع پر ہے یا زائنسٹ کے ایشو پر ہے. وہ یہ بات کیا کرتے. تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور شعبہ کوئی سا بھی آپ کا ہو، موضوع کوئی سا بھی آپ لے لیں، گرائش آپ کی کوئی سی بھی ہو، تھیسس آپ نے کسی موضوع پہ لکھنا ہے، لیکن دشمن شناسی کے موضوع پر جو ہے نا وہ بہت ہی کامل شخصیت بن کے آئیے گا. کیونکہ ہم جو ہے نا وہ وہاں پر فقہ میں مار نہیں کھاتے پاکستان میں، تفسیر میں مار نہیں کھاتے پاکستان میں، تاریخ میں مار نہیں کھاتے پاکستان میں، دشمن شناسی میں کھاتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے لوگ بھی دشمن شناسی کے موضوعات میں آ کے جو ہے نا وہ، تو بہرحال انشاءاللہ اس کو یہیں مکمل کیجیے گا. جو روش ہے بات کرنے کی جو میں نے اپنے ذہن میں طے کی، ہو سکتا ہے میں تاریخ سے بیان کروں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں الٹا چلتا ہوں. موجودہ واقعات سے انشاءاللہ نیچے تک کی تاریخ میں چلتے ہیں تو پھر خود بخود جو ہے وہ قرآن تک بھی پہنچ جائیں گے. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد محمد فرج. کیا ہوا ہے 7 تاریخ کو، 7 اکتوبر؟ تصور بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے کہ 2 تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں کہ نتنیاہو کا اپنا بنایا ہوا پروگرام ہے، ایک بار اتنا بڑا جھٹکا دیا جائے تاکہ جو اختلافات اس معاشرے کے اندر، جس کو آپ صہیونی معاشرہ کہتے ہیں، جہاں پہ عوام نہیں پائی جاتی، پروپیگنڈے کا شکار مت ہو جائیے گا. فلسطین میں جنہوں نے قبضہ کیا ہے ان میں تو عام لوگ بھی ہیں، کوئی عام لوگ نہیں ہے.
سوائے زائنسٹ کے کوئی نہیں ہے. سب کو پتہ تھا کہ کچھ لوگ رہتے ہیں یہاں پہ, ہم نے ان کو باہر نکالنا ہے, ان کے گھروں کو تباہ کرنا ہے, ان کی قبروں پر اپنا گھر بنانا ہے. یہ قبروں پہ بنے ہوئے گھر ہیں, اکثر لوگ یہیں پہ دفن ہو گئے. جو لوگ نہیں گھر چھوڑ کے جا رہے تھے, انہوں نے بلڈوزر سے ان کے گھروں پہ گرا, ان کے سروں پہ گرا دیا اور پھر شہرک بنا دیے, شہر 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 شہر. تو یہاں کوئی عام لوگ نہیں ہیں. یہ سب اگر 1.5 کروڑ یہودی کا آدھا اسرائیل میں پایا جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے زائنسٹ ہیں. یہ سب ان کو پتہ ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے, چاہے وہ بومی کیوں نہ ہو. آگا 20% بومی تھا 1948 سے پہلے 20% بومی تھا, لیکن وہ بومی بھی اس کو بھی جن کو پتہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب انہیں عام عوام نہیں کہا جا سکتا. عام عوام اسرائیل میں نہیں ہے, اس لیے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا ہے آپ نے. احمد نژاد نے غلطی کی تھی, بہت زوردار ڈانٹ پڑی تھی رہبر کی طرف سے اس کو کہ یہاں پر عوام نہیں ہوتی ہے کہ تم کہو کہ عوام تو ہر جگہ کی دوست ہے ہماری, چاہے وہ اسرائیلی کیوں نہ ہو. یہ جملہ ان کے منہ سے نکلا تھا, تو ڈانٹ پڑ گئی تھی ان کو کہ وہاں پہ عوام نہیں پائی جاتی. امریکہ کے لیے کہہ سکتے ہیں بھائی کے دشمن, لیکن اب عوام وہاں پر ہے, لیکن یہاں پہ عوام نہیں ہے. سب چھوٹا بڑا ہر آدمی اسلحہ رکھتا ہے, عورت اور مرد کی بات نہیں ہو رہی, چھوٹا بڑا عمر کسی اعتبار سے بھی ہو, ٹریننگ بھی ہوتی ہے, اسلحہ بھی رکھتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے جہاں مار دو, مل جائے موقع مار دو فلسطینی کو. اس جہد سے, اس انداز میں. خوب جو 7 اکتوبر کو وہی ہوا کہ توقعات بھی نہیں تھی انہیں. یہ میری آواز جو ہے نا آگا یہ پہنچے گی, آپ اس کو رہنے دیں, یہ ڈسٹرب کرے گا بہت. آواز پہنچ رہی نا, آواز پہنچ رہی ہے, بس ڈسٹرب کرے گا خالی. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. اسے نتنیاہو کا پروگرام نہیں کہہ سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنی بڑی ذلت وہ اپنے لیے کہ جو شاید جو انہوں نے پہلا پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ ہم نے اتنے لوگ ہولوکاسٹ کے اندر جرمنیوں نے ہمارے اس نے ہٹلر نے مار دیے, بقول ان کے اپنے, کہ شاید اس کے بعد اتنا بڑا جھٹکا ہم کو لگا ہے. کس سے لگا ہے؟ لبنانیوں سے لگا ہے, ایرانیوں سے, یمنیوں سے, شامیوں سے؟ جی نہیں, فلسطینیوں سے. فلسطینی کو ملک رکھتے ہیں, بہت بڑے آرگنائزیشنز ہیں, ان کی بڑی ٹریننگ سینٹرز ہیں. جی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اتنا منظم حملہ, یقیناً بہت پہلے سے اس کی پلاننگ ہوئی ہے, بہت زیادہ پلاننگ. یہ الگ بات ہے کہ جو آخری بات کہنی ابھی کہہ دوں, یہ آغا قانی کی مزاحمتی تحریکوں میں انٹری ہے, یہ انٹری ہے, یہ داخل ہوئے آغا قانی. پہلے تو سید تھے, پہلے تو ہمارے حاج قاسم تھے نا, اب حاج قاسم کے ساتھ یہ پہلا آپریشن ہے. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں دوسرا آپریشن ہے, پہلا وہ ہے. میں نے کہا نہیں, وہ حاجی زادے کا آپریشن تھا کہ جو حاجی کی شہادت کے بعد میزائل مارے گئے امریکن چھاونی پہ, وہ حاجی کا نہیں تھا, وہ حاجی زادے کا تھا. آغا قانی کا یہ پہلا بڑا آپریشن ہے, یہ انٹری دی ابھی انہوں نے. سب دنیا اس کو سمجھ رہی ہے, جو سمجھنے والے لوگ ہیں, کہ آغا قانی کی جو ہے نا یہ انٹری ہے ان ایشوز میں, جو اس کو آپ مزاحمتی تحریکیں کہتے ہیں, یہ اس میں ان کی انٹری ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں دوسری یا تیسری ہے, پہلی وہ امریکنز کا نکالنا ہے کابل سے, وہ بھی ہے, اس کے پیچھے بھی ہاتھ ہے. لیکن یہ اصل میں اتنا منظم پروگرام, ایک ساتھ جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں کو. آقا اوپر بیٹھے نا, کچھ لوگ تو اوپر بیٹھے, بسم اللہ اوپر بیٹھے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ, آل محمد. جہاں وہ سینکڑوں لوگوں کو واصل جہنم کر دیں, جہاں وہ سینکڑوں لوگوں کو اسیر بنا لیں, وہ کود جائیں اسرائیل کے تمام علاقوں میں, مقبوضہ فلسطین, مجبوراً کبھی کبھی اسرائیل کہنا پڑتا ہے, لیکن مقبوضہ فلسطین. میں پہلے بھی جو دوست ہمارے یا بچے جوان ہمارے وہاں سے آئیں, بیسس سے ان کو اندازہ ہے, میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ فلسطین الگ جگہ نہیں ہے, اسرائیل کوئی الگ جگہ نہیں ہے, یہ فلسطین کے اوپر اسرائیل بنا ہے, فلسطین کے اوپر. تاثر دی جاتی ہے جیسے پڑوس میں, پڑوس کچھ نہیں ہے, اب اوپر. غزہ اور اریحا, جس کو آپ کنارہ باختری کہتے ہیں یا دریائے اردن کا مغربی کنارہ کہتے ہیں, صرف یہ چھوٹی سی جگہ ہم کو ملی تھی, غزہ اور کنارہ باختری. وہ بھی پورا نہیں دیا, جو ڈیسائیڈڈ تھا وہ نہیں ملا ہمیں. یعنی 13% دیا ہے, 100% جو دینا تھا ان 2 علاقوں کو, اس کا بھی 13% ہم کو دیا ہوا جس میں ہم رہتے ہیں. غزہ اتنی چھوٹی سی پٹی ہے کہ کیسے یہاں پر 20 لاکھ لوگ, کم سے کم 18 لاکھ لوگ کیسے اس چھوٹی سی پٹی میں رہتے ہیں, خود سوچنے والی بات. ہر گھر کے اندر جاسوس,
جاسوسی کا نظام اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. یہ یہودی نے سکھایا ہے شامیوں کو, یہودی نے سکھایا ہے صدام کو, یہودی نے سکھایا ہے پاکستان کو. جو کچھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, انہوں نے اپنے ملک میں کیا جاسوسی کا نظام بچھایا ہوگا. غربت لے کر آتے ہیں, پہلے پلان کے تحت غربت لے کر آتے ہیں, غربت کے بعد پھر لوگوں کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں. آدمی مجبور ہوتا ہے گھر چلانے کے لیے. پاکستان میں شروع ہوا ہے کام بہت بڑے پیمانے پر جاسوسی. لوگ فخر محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہمارے اداروں سے رابطے ہو گئے ہیں, ہمارے اداروں سے دوستیاں ہو گئی ہیں. پولیس والے سے پہلے ہوتی تھی, اب وہ ایجنسیوں کے ساتھ بیٹھنے لگے ہیں. سارے حلقوں میں ساری تنظیمیں, مذہبی غیر مذہبی سب قومیتیں, سب اس وقت کیوں غربت لے کر آتے ہیں, اس کے بعد پھر دانے ڈالتے ہیں. یہ کام انہوں نے کتنا کیا ہوگا فلسطین کے اندر. اور وہ فلسطین کے جس کا سمندر بھی ان کے پاس ہو, وہ فلسطین جس کا آسمان بھی ان کے پاس ہو, وہ فلسطین جس کا زمینی ایک رفح, جس کی چھوٹا سا ایک راستہ ہے خشکی کا, مصر کی طرف اندر جاتا ہے. مصر کون سا ہمارا ہے؟ نہ سیسی کے زمانے میں ہے, نہ اس سے پہلے حسنی مبارک کے زمانے میں. مصر نے کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا. مصر تو بہت ہی, آپ کو اندازہ ہے مصر میں یعنی خود حسنی مبارک کا داماد اتنا منافق تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کئی جنگیں ہار گئے. وہ داماد ہی بکا ہوا ہے حسنی مبارک کا کہ صدر ہے مصر کا. تو یہ چھوٹا سا ایک راستہ کھلا ہوا ہے, یہ بھی کوئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. خشکی کا ایک ہی راستہ کھلا ہے غزہ کے لیے, وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ایسی جگہ پر تیاری کیسے ہوتی ہے؟ یعنی یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. آپ نے نہ صرف یہ ثابت کیا کہ وہ اسرائیل کہ جس کے لیے کبھی آپ کہتے تھے جیش الذی لا یقہر, میں شاید پہلے بتا چکا ہوں, عربی زبان کے اندر معروف تھا جیش الذی لا یقہر, ایسی فوج کے جسے شکست نہیں دی جا سکتی, شکست ناپذیر فوج کا لقب دیا گیا تھا. 4 جنگیں لڑ چکا تھا. بہرحال اب اتنا سخت ماحول جاسوسی کا, اس کے بعد اختیارات, وسائل کچھ بھی نہ ہوں, اس کے بعد پھر ایک آدمی جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا ہو, وہ جہاد اسلامی کا ہو, حماس کا ہو یا کوئی اور پارٹی کا ہو, ہر آدمی مشکوک ہے, ہر آدمی پر ان کی نگاہیں ہیں, ہر آدمی کو مارنے کے لیے انہوں نے کئی کہ جاسوس, اندر کے جاسوس رشتہ دار ہیں. یحییٰ عیاش کو کس نے شہید کیا؟ بہت بڑا کمانڈر تھا یحییٰ عیاش, کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا. آپ ناصر صفوی کی سطح پہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ ناصر صفوی کی شخصیت کی برابر کی ایک شخصیت تھی. رنتیسی ڈاکٹر محمد علی نقوی کی سطح کی شخصیت تھی. لیکن رنتیسی تو چلیں سیدھا میزائل آگے گرتا ہے, شہادت ہوتی ہے شیخ یاسین کے بعد کہ جو حماس کی قیادت تھی. لیکن یہ کیسے شہید ہوتے ہیں ہمارے یحییٰ عیاش تو موبائل منہ پہ یعنی فون سننے کے لیے لگاتا ہے, وہ فون کسی کو بار بار چینج کرتا ہے, اس فون کو صرف یوں لگاتا ہے اور دھماکہ اس فون میں ہو جاتا ہے. کس نے دیا؟ اپنے چچا نے دیا اس کو کہ یہ موبائل استعمال, یعنی پتہ ہی نہیں چلا اس کو کب ریپلیس ہو گیا موبائل, اس کا چچا, اپنا ذاتی گھر کا آدمی. اس طرح کے جاسوسی کے نظام میں تیاری ہو, اتنی بڑی سطح کی تیاری ہو, تیاری سب وردی میں, ان کے پاس اسلحہ ہے. آپ نے دیکھ لی ویڈیوز, انہوں نے جب دیواریں اتنی بڑی بڑی اٹھائی ہوئی ہیں, اگر ان دیواروں سے کوئی وہ گلائڈر لے کر آ رہے ہیں نا, وہ پتنگیں لے کر آ رہے ہیں نا, اس پتنگ کے اندر ساتھ اسلحہ بھی لے کر آ رہے ہیں. یہ تو لگ رہا تھا کہ ویڈیو گیم چل رہا ہے. ویڈیو گیم جیسا ایک سما ہے, رات کو وہ چنا جاتی ہے, وہ رات چنی جاتی ہے, جس دن لوگ سارے عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ سب شراب پی کے جو ہیں وہ ابھی دھت ہوئے میں نشوں میں. یعنی اتنی پلاننگ کرنا, اتنا زبردست اٹیک کرنا, اور اس کے بعد ایک آدمی, اگر آپ کو یاد ہو نام اس کا, جو ان کے پاس ہے ابھی تک یہودی, جس کو یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ غزہ میں کہاں چھپایا ہوا ہے, کر رہے ہیں بختے میں کہاں چھپایا ہوا ہے. ہاں نہیں, نمرود کو ابھی اٹھایا نا, رونالڈ, پرانا آدمی جس کو کہہ رہے ہیں 25 سال سے ہو جائے نا, وہ انہوں نے فلسطین کو غائب کیا ہوا, اس کو نہیں ڈھونڈ پا رہے. اروند راوود کس نام اس طرح کا اس کا, اس کو ہی تلاش نہیں کر پا رہے. چلو ایک آدمی تھا, آپ کہیں کہ ایک آدمی کو چھپا لیا انہوں نے, نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے اب جو اٹیک کر کے بندے اٹھائے, اس کا مطلب پوری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ یہ جم اٹھا کے لائیں گے اور پھر ان کو کہاں رکھیں گے, اتنی جگہوں پہ کہ جہاں پر جاسوسی اس طرح سے ہو رہی ہو, مخبریاں اس طرح سے ہو رہی ہوں, آلات کا استعمال اس طرح سے ہو رہا ہو. یعنی اس قدر شاندار پلاننگ. پیچھے چھوڑ دیا سر, پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے لبنانیوں کو, اتنے سے مجموعے نے پیچھے چھوڑ دیا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ لبنانی شخصیات کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے, یعنی کچھ لبنانی شخصیات یقیناً ان کی تربیت میں موجود ہیں, کچھ ایرانی شخصیات یقیناً ان کی تربیت میں موجود ہیں. یہ نہیں کہ ایرانی اتر گیا ہے, لبنانی اتر گیا ہے, یا کوئی عراقی اتر گیا, نہیں, انشاءاللہ پہنچ گئے. عراقی قیادتیں پہنچ گئی ہیں, شام تک پہنچ گئے ہیں, لبنان تک پہنچ گئے ہیں, آ رہے ہیں. حشد و شعبی کے بہت بڑے جتھے نکل رہے ہیں ادھر. الحمدللہ یمنیوں نے جو ہے وہ شروع کر دیا ہے
کہا کہ دروازہ کھولے ہمارے لیے، لڑنا چاہتے ہیں ہم، آنا چاہتے ہیں وہاں پہ. انشاءاللہ ایرانی تو پہلے ہی پہنچے والے ہیں پہلے. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ان کا تاثر یہ ہے اس زبردست اٹیک کے بعد، اتنی شاندار کامیابی کے بعد، کہ یعنی انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے اس جگہ پہ کہ جہاں چھوٹا سا کام بھی، چھوٹی سی کارروائی بھی، یعنی آپ کو اگر پتہ ہو حالات کا تو گزشتہ 3 4 6 مہینے اس طرح کے گزرے ہیں کہ کارروائیاں ایک مہینے میں 100 کے قریب بھی پہنچی ہیں. لیکن وہ چھوٹی کارروائی ہے، چاقو مار دیا، گاڑی کے نیچے کسی صہیونی کو دبا دیا، یا کہیں سے گولی مار دی. اس طرح کے 200 100 100 واقعات بھی ایک مہینے میں ہوئے ہیں گزشتہ 4 5 مہینوں میں. تو وہ یعنی اس طرف انہوں نے رکھا مشغول. دوسرے لفظوں میں یہ ان کو تلاش کرتے رہ گئے، یعنی بہت اعلیٰ پلاننگ ہے، یہ ان کو تلاش کرتے رہ گئے کہ جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اٹیک صہیونیوں پہ کر رہے ہیں فلسطین یا مقبوضہ فلسطین کے اندر، یہ ان کو ڈھونڈتے رہ گئے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی حد تک ہے. دیکھیں نا، آدمی کی ذہنیت بن جاتی ہے نا، ایک مہینے میں یہی کارروائی ہوئی، پھر اگلے مہینے پھر یہ کارروائی ہوئی، اس کے بعد پھر یہ کارروائی ہوئی. یعنی کس قدر خوبصورت انداز میں ان کو جو ہے وہ لگا کے رکھا کہ سوچو ہی ہمارے بارے میں یہ، اور خبر ہی نہیں ہونے دی کہ ہم اتنی بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں. اور اگر 5000 میزائل جو ہے وہ پہلے اٹیمپٹ میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ 8000 میزائل نہیں ہیں کہ ٹوٹل 8 ہیں تو 5 پہلے دن پھینک دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 5 لاکھ ہیں، یعنی لاکھوں میں کوئی بات ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ہی دن میں آدمی 5000 پھینک دیتا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کون آدمی، کون بے وقوف ہوگا کہ جو ایک ہی دن اپنے ساری طاقت کو شو کر دیتا ہے. یعنی بے وقوف کہلاتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جو ایک ہی دن اپنی طاقت کو شو کرتے ہیں. نہیں، بہت سلو. اور پھر اس کارروائی سے پہلے جو سائبر اٹیک ہے، سائبر اٹیک کی بنیاد پر ان کو بالکل ہی فارغ کر دیا تھا. یعنی ان کی سیکورٹیز جو ہیں فارغ ہیں، ان کے سارے ڈیڈارس فارغ ہیں، ان کے سارے سیٹلائٹ سسٹم فارغ ہیں. اس کے بعد پھر آپ کارروائی کرتے ہیں. توڑ دیا آپ نے. یعنی آپ نے یہودیوں کو پہلی مرتبہ، وہ تو خود انہوں نے جھوٹ بولے میں جو کہتے ہیں ہولوکاسٹ ہوا، یا جو کہتے ہیں کہ ہٹلر نے ہمارے ساتھ کیا تھا، نہیں، انہیں صحیح معنی میں آپ نے توڑ دیا. یعنی اب جو ہجرت معکوس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، انشاءاللہ اب شروع ہوئی ہے ہجرت معکوس. دیکھیں بن گورین کا اس وقت ایئرپورٹ کا کیا حال ہے. دیکھیں اس وقت اٹلی نے کتنے ہزاروں لوگ اٹلی جو ہے نا واپس بلا چکا ہے اب تک، اٹلی سر. اور وہ لوگ کہ جنہیں آپ یہودی تھے نہیں بنا کے لے کر آئے تھے. یہ بھی ایک بڑی گندی سیاست کرتے ہیں خبیث. انہوں نے کرانہ باختری اور غزہ کی جو چاروں طرف آبادیاں بنائی ہیں، وہ ان یہودیوں پر ہیں کہ جو یہودی ہیں نہیں، یا دوسرے لفظوں میں یورپینز نہیں تھے. یہ جو افریقہ سے چن کے لے کر آئے اور فلاں غریب علاقوں سے، کچھ لاطینی امریکہ سے بنا کے کہ آپ لوگ یہودی ہو، ان کو لا کے رکھا تھا کہ جب بھی موت ہو، مریں تو یہی لوگ مرا کریں. اسی طرح پولیس میں بھی انہوں نے، یعنی جو لڑنے کے لیے فلسطینی کے منہ پر آتا ہے وہ زیادہ تر چھوٹی قومیں ہوتی ہیں کہ جو یہودیوں کی 3 معروف قوموں میں سے سب سے چھوٹی قوموں کو یہ لے کر آتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا یہاں پر رہو. یعنی اس میں بھی خباثت ہے، جن کے خون کو بھی شاید یہ بڑے آدمیوں کو خون بھی نہیں دیتے. یعنی ان کا خون لیتے ہیں لیکن شاید خون جو ہے وہ اصل یہودی کو دیتے بھی نہیں ہیں. اس طرح اشکنازی جو کہلاتے ہیں نا، شاید ان کو یہ اصلی لوگ جو بقول ان کے اصل یہودی ہے، اس کو تو وہ والا خون بھی نہیں لگاتی. 3 نمبر کا یہودی انہوں نے کرانہ باختری، دوسرے لفظوں میں دریا اردن کا مغربی کنارہ، اور غزہ کی بارڈرز کے اوپر جو بنائی ہوئی ہیں، یا پولیس اور اس طرح کے جو لوگ ہیں. بہرحال جی، جو کام ہوا ہے نا الحمدللہ، اگر رہبر فرمائیں کہ اب ترمیم نہیں ہو سکتی، یعنی مرمت نہیں ہو سکتی ہے تمہاری، اب اس حد، یعنی اس طرح تمہاری جو ہے نا وہ انشاءاللہ کمر کو توڑا گیا ہے. اس طرح تمہارے ہیمنہ ہے نا بنا رکھا تھا تم نے، پتہ نہیں تم کیا ہو، اس طرح توڑ دیا. تم کہ جو لگتا تھا کہ دنیا کے اوپر ہر چیز، ہر اعتبار سے ہر چیز تمہاری ہے، حکومت تم بناتے ہو، اقتصاد تمہارے ہاتھ میں، میڈیا تمہارے پاس ہے، ایجوکیشن تم نے قبضہ کر رکھا ہے، جو معروف 4-5 چیزیں. یہ الگ بات ہے کہ سارے سسٹم کے پیچھے لگتا ہے یہودی. لیکن ان تمام الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ رہبر معظم فرمائیں کہ اب تم لوگ اب نہیں رکو گے. اور پھر یعنی 3 اکتوبر کو رہبر ایک بات کریں کہ اب تو خود استحضار کی حالت میں، یعنی خود جان کنی ہے نا، ختم ہونے والا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایکسٹرا آکسیجنز دی جا رہی ہیں. رہبر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ایک دم ساتھ کو اس طرح کا شاندار حملہ ہو جائے، اس کے بعد پھر رہبر اس پر اپنی اگلی گفتگو میں کہہ بھی دیں کہ اب جو تمہیں لگا نا جھٹکا، تم بچو گے نہیں. تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے. آ جائیں پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا. کیوں آئے وہ سارے کے سارے یہاں جمع کیوں ہوئے تھے؟ کیا ارادہ تھا تمہارا؟ کہتے ہیں وہی جو خدا کا وعدہ تھا جو ہمیں تورات کے اندر دیا گیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا زمین پر داخل ہو جاؤ. زمین میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر جو ہے وہ تم پوری دنیا پر حکومت کرو گے. لفظ حکومت کرو گے خود بڑھا دیتے ہیں یہ لوگ، لیکن بہرحال تمہارے لیے اللہ نے زمین کو چنا ہے اور وہاں پہ چلتے ہیں. تو کہا نہیں، جاؤ تمہارا خدا، اذهب انت وربک. یہاں پہ کہا تھا نا کہ جاؤ تمہارا خدا، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جانے والے.
لیکن کہتی ہے کہ اصل میں جس کا قبضہ فلسطین کے اوپر ہو گیا، نظریہ یہ بھی بات شاید میں آخر میں کرتا ہوں، میں پہلے کر دیتا ہوں، دو باتیں میں نے جو آخر میں کرنی تھی پہلے کر دی، ایک کر دی ایک کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں شاید دو ہی قومیں، دو ہی، ایک شیعہ اثنا عشری اور ایک بنی اسرائیل، 12 بچوں کی، 12 بھائیوں کی اولاد، بنی اسرائیل، بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل ہم انشاءاللہ اثنا عشری کلن تو نہیں، لیکن یہ کہ سادات کو کہتے ہیں بنی اسماعیل، بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں 12 بھائیوں کی اولادیں۔ یہ دو ہی قومیں ایسی ہیں انشاءاللہ، شیعہ اور یہودی، کہ جو بہدف زندگی گزارتے ہیں، انشاءاللہ گزارتے ہیں، کہ جن کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بقیہ جتنے بھی ہیں نا، یہ وہی چرنے والے، ہم جو رعا کا لفظ شاید استعمال ہوا نا، یہ وہی لوگ ہیں بس۔ بقیہ جو ہے نا، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان سنیوں میں کوئی سا بھی فرقہ ہو، چاہے وہ بت پرست ہوں، ہندو ہوں یا گوتم بدھ کے ماننے والے، یا اسی طرح سے لا مذہب ہوں، یہ سب استعمال ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ، یہ سب ایک بس حیوان کی مانند ہے۔ بقیہ یہ دو قوموں کو پتہ ہے کیا ہے، ایک اپنے منجی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے عالمی حکومت قائم کرنا ہے، ان کے نگاہ میں بھی منجی آئے گا، کبھی عیسائی کو بنا دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کبھی کسی کو بنا دیتے ہیں، آئے گا تو عالمی حکومت کا قیام ہو جائے گا۔ یہ جمع اس لیے ہوئے تھے کہ فلسطین کا وعدہ تھا، ٹریننگ موسیٰ سے لی ہوئی ہے اور ابھی تک موجود ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو یہ ترقی ہے موجودہ، یہ ان کا ٹیلنٹ ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ جتنا دشمن شناس ہوتے جائیں گے، پتہ چلے گا حضرت موسیٰ کا کیا ہوا کام ہے اس قوم کے اوپر، کیونکہ اللہ نے اس کو اس طرح سے ڈیولپڈ کیا تھا کہ یہ ایک قیام تھا عالمی حکومت کا۔ چلیں، اب جب انہوں نے نافرمانی کی تو اس قوم پر اللہ نے لعنت بھیجی، قرآن، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بدلہ لیا، اللہ سے کہا کہ ہم آپ کے کسی بھی نمائندے کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر قرآن نے کہا کہ انہوں نے انبیاء کا قتل عام شروع کر دیا۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کا قتل عام کیا، انہی کے ساتھ لگا ہوا اور کسی کے ساتھ نہیں لگا ہوا، اور یہ سلسلہ معصومین کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد ہمارا تو نظریہ اسی دشمن شناسی کی بنیاد پر یہ تھا کہ جو ظاہری مسلمانوں کے ہاتھوں ہو رہا تھا کام، چاہے کربلا بھی کیوں نہ وجود میں آئی ہو، پیچھے یہودی برین تھا کہ جس نے معصومین کو، وہی انبیاء کا جو قتل کر رہا تھا، اسی کو یہ، یعنی اسی میں جرأت تھی کہ وہ بعد میں معصومین کو بھی شہید کرتا، یعنی اسی کا برین استعمال ہوا، سب کچھ ہوا۔ جمع کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ عالمی حکومت کا قیام کرنا۔ انقلاب آ گیا تھا، اگر انقلاب نہیں آتا تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو 1887 میں کانفرنس ہوئی تھی، جس کو 1987 100 سال کے اندر انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم دنیا پر عالمی حکومت بنا لیں گے، اور یہ چھپی بات نہیں ہے، جس کو آپ پروٹوکولز کہتے ہیں، جس کو آپ یہودی سازش کہتے ہیں، جس کو آپ مختلف ناموں سے، وہ کتاب پرنٹ ہو گئی، انگلش میں، فارسی میں، عربی میں، اردو میں تو بہت زیادہ آ گئی، اب اردو بازار تک میں مل جاتے ہیں پروٹوکولز جو یہودیوں نے لکھے تھے جب یہ طے کیا تھا تھیوڈور ہرزل نے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک جگہ ہمیں چاہیے اور وہ ہم فلسطین ہوگی، اور اس کے اوپر ہم اپنی سارے یہودیوں کو جمع کریں گے، کیونکہ ہم ایک ایسا مذہب اور قوم ہے جس کے پاس جگہ نہیں ہے۔ اب احساس ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلنا شروع ہوئے ہو، اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ 1901 میں یہ کانفرنس تو ہو گئی 1887، اور پھر آ کے مانگ رہے ہیں آپ کے عبدالحمید دوم جو آخری خلیفہ تھا عثمانیہ کا، ان سے کہہ رہے ہیں اب ہمیں جگہ دے دیں فلسطین۔ بہرحال اس زمانے میں اتنی غیرت تھی، اس نے منع کر دیا اور کہا کہ میں اپنے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا تاریخی جملہ ہے جو الحمدللہ تحریر ہے۔ ہم جمع کیوں ہیں بھائی؟ سارے اس لیے جمع ہو رہے ہیں، ہمیں جمع ہونے دو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، یہودی مذہب کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، سب مسلمانوں نے، سب عیسائیوں نے، سب نے اپنے ملک بنائے ہوئے، ہمارا ملک نہیں ہے۔ یہ کیا جمع ہوگا؟ تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، جمع ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ سوچ کے اس جگہ پہ جمع ہوئے تھے کہ تم عالمی حکومت کا قیام کرو گے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی پلاننگ تھی۔ کہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتے رہیں گے آپ یہودیوں کو، ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی مجھے اب مجھے واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ نے جو ہے نا وہ ان سے کام لے لیا کہ بھائی ایک ہی جگہ جمع ہو جاؤ، کہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے، کبھی حزب اللہ کہاں جائے گا، بسیج بیچارہ کہاں جائے گا، کہاں تک تمہیں ڈھونڈتا پھرے گا، ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جاؤ۔ کہ پھر تم نے عالمی جیل بنا دی نا، یعنی شاید تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی جیل ہے اگر آپ دیکھیں اوپر سے اسرائیل کو۔ وہ جو دیواریں انہوں نے چاروں طرف کھڑی کی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، کیا کہہ رہے تھے کہ نیل سے فرات تک لیں گے۔ رہبر معظم نے کہا کہ من البحر الی النہر، رہبر کا جملہ ہے نا کہ بحر سے لے کے نہر تک ہمارا ہے، تم تو نہر کے چکر میں ہو نا، ہم بحر سے نہر تک تمہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی، سمندر میں جا کے ڈوبو گے، سمندر میں جا کے گرو گے۔ رہبر معظم کا جملہ، 25 سال کے اندر نماز ختم ہو جاؤ گے تم، ہم نے تو نماز پڑھنی ہے، میں نے تو نماز، جوان تو جا کے نماز پڑھیں گے بیت المقدس میں۔ یعنی کہاں سوچ رہے تھے کہ نہر سے نہر تک جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، نیل سے فرات تک جا کے دیکھیے نقشے میں نیل سے فرات تک کی مراد کیا ہے۔ ترکی جا رہا ہے اس میں، اردن تو گیا، فلسطین گیا، شام گیا، لبنان گیا، اس میں سعودی عربیہ کا بعض حصہ بھی گیا۔
مصر گیا, نیل سے فرات تک کی پلاننگ لے کر آئے تھے, کہاں پر آہستہ 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 الحمدللہ انقلاب کے بعد محدود ہوتے چلے گئے, اب چاروں طرف دیواریں بنا کے اس کے اندر زندہ رہ رہے تھے. خواب کیا دیکھیں, عالمی حکومت کے خواب دیکھ رہے تھے. انقلاب آ گیا, خواب تو چکناچور ہو گیا. اس کے بعد پھر اب سازشوں کے ذریعے سے جو ہے وہ خمینی بت شکن کے سارے پلان کو ناکام کرنے کی کوششوں میں انہوں نے افراد شہید کرنا شروع کر دیا. سارے انہی کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں, چاہے وہ لبنان میں ہوئے ہوں, چاہے وہ ایران میں ہوئے ہوں. پوری ٹیم حضرت جو بھی امام خمینی کی بنی ہوئی تھی ساری انہوں نے جنگ مسلط کروانا ایران کے اوپر صدام کے ذریعے سے. صدام آپ کو معلوم ہے مشکوک مولود ہے, اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ مشکوک مولود ہے, یعنی وہ ماں کی طرف سے یہودی ہے, تقریباً سب کو معلوم ہے. باپ کا پتہ نہیں ہے اس کے کہ اس کا باپ تھا کون, کہیں نہیں لکھا جاتا اس کے باپ کے بارے میں. پتہ چلتا ہے وہ بھی ایک نسل تیاریاں اس طرح کے لوگوں کی تیاریاں یہ کرتے ہیں. پہلے باقاعدہ شادیاں یا حرام اولادیں ہوا کرتی تھیں, اب یہ جینیٹکلی بہت کچھ کر لیتے ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, بہت بڑا ایشو نہیں ہے. اور پیچھے چلتے ہیں. اب ان کا زمانہ جو تھا نا, دوسری جنگ عظیم, اس سے پہلے پہلی جنگ عظیم, اور اس کے بعد پھر, یعنی میں اس بات کا قائل ہوں کہ ان سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے, ان سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے. یعنی یہ جنگ عظیم میں باقاعدہ کروانے میں بھی جو ہے نا وہ انہی لوگوں کا ہاتھ ہے کہ جو چاہتے تھے کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو ایک جگہ پہ جمع کریں گے. تو اگر کوئی بہت بڑا, میں اس کو کہتا ہوں ورلڈ کپ نہ ہو رہا ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ورلڈ کپ ہوتے ہیں جو کروائے جاتے ہیں, جو آپ کے زمانے میں بھی ہوتے ہیں. جب بھی ورلڈ کپ ہو رہا ہو, خصوصاً فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہو, پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ سے کہ جسے آدھی دنیا سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, فٹ بال کا ورلڈ کپ یا اس کا فائنل میچ, کم سے کم اس کے فائنل کو جو ہے نا وہ آدھی سے زیادہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے بیٹھ کے نا. تو جب بھی اس طرح کے ورلڈ کپ ہو رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو یقین ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے, ایک بہت بڑی چیز ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. اصل میں وہ ہو رہی ہوتی ہے, وہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں, ہم سب میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اصل میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی دو جنگ عظیمیں تھیں. انہوں نے پورا یہودی جو ہے نا وہ لا کے بھرنا تھا فلسطین کے اندر. سب جو ہیں وہ ورلڈ کپ میں لگے رہے کہ بھائی ہٹلر نے یہ کر دیا ہے تو فلاں نے یہ کر دیا, خلافت عثمانیہ لپیٹ دی انہوں نے, اسی کا بدلہ لیا عبدالحمید دوم کے جملے کا, اور یہ سارے کے سارے یہاں. اس سے پہلے چلتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے تھیوریز دینا شروع کر دی تھیں, اس طرح کی نظام بنانا شروع کر دیے تھے, سرمایہ دارانہ نظام کو وجود میں لے آئے تھے. یہ سارے انہی کے لائے میں. موجودہ تعلیمی نظام جس شیپ میں آپ دیکھتے ہیں, اسکول بنا ہوا ہے, ایک ٹیچر پڑھا رہی ہے, بہت سارے 22 بچے 25 بچے 24 بچے بیٹھے ہوئے, یہ سارا ان کا دیا ہوا ہے. تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پورا نظام ہی ان کا دیا ہوا ہے. پھر تعلیمی نظام دے دیا. اس تعلیمی نظام کے اندر جو ہمیں دیا ہوا ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا اس وقت کہ اس کے اندر کہیں بھی کوئی کریٹو مائنڈ پیدا نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے تعلیمی نظام پہ آپ چلتے رہیے, اچھے کلرک بن جائیں گے آپ, اچھے ٹیکنیشینز بن جائیں گے آپ, لیکن اچھا فکر کرنے والے آپ نہیں بن سکتے. فکر تو آپ سے چھین لیا انہوں نے, پورے نظام کو اس طرح سے دیا. اس سے پیچھے چلے جائیں آپ تو انہوں نے جو صنعتی ترقی کے نام پر ہمارے ساتھ کیا ہے, صنعتی ترقی کے نام پہ ہمارے ساتھ کیا ہے, ادھیڑ دیا پوری دنیا کو انہوں نے. ادھیڑنے سے میرا مراد کیا ہوتی ہے, یعنی ساری معدنیات کو کے چور یہی لوگ ہیں. انہوں نے عیسائیوں کو استعمال کیا, انہوں نے سب کو استعمال کیا, سب کچھ جو ہے نا وہ آپ کا نکال کے لے گئے. مسلمانوں, آپ ہی کو کہا بر صغیر جب آ رہے تھے, آپ کے لیے نئی بات ہوگی شاید اکثر بچوں کے لیے, کہ جب بر صغیر میں داخل ہو رہے تھے, پہلی مرتبہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی اور کہا کہ بر صغیر میں جانا ہے, اس وقت انگریزوں نے آپ کو کہا تھا کہ سونے کی چڑیا ہے. اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ کیا ہے, ان کا 100% ہے. کہا بر صغیر کا لٹریسی ریٹ 100% ہے؟ کہا جی. کہا عجیب ہے. تو کہا کہ بڑا کام کرنا پڑے گا. تو پھر انہوں نے اسی لیے تعلیم کو جو وہ انگلش کر کے اور پھر آپ کو جاہل کر دیا سب کو, کیونکہ آپ تو فارسی کے اعتبار سے لٹریسی آپ کی تھی, آپ کی عربی کے اعتبار سے لٹریسی تھی آپ کی, انگلش کر کے آپ سب کو جاہل کر دیا انہوں نے. اب کیا ہے کہ اب 13% ہے, پورے انڈیا پاکستان کا ملا کے 12% ہے, 13% ہے. 100% لوگوں کو 100 125 سال یا 150 سال کی استعماری طاقتوں کے بعد ہم 13% پر آ گئے. جبکہ خود انگریز آ رہا تھا تو آپ کو کہتا تھا کہ آپ 100% لٹریسی ریٹ رکھتے ہیں. صرف برصغیر کی بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوگا. یہ لوگ جاہل تھے اور آپ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے. اس سے پیچھے چلے جائیں تو انہوں نے جو رینیسنس کی تحریک چلائی, اس کے بعد انہوں نے ثابت کر دیا بھائی یہ جو ہے نا مسلمان اس دوسرے لفظوں میں مذہب اس قابل نہیں ہے, دین اس قابل نہیں ہے کہ یہ ریاست یا قیادت کر سکے یا سیاست کر سکے یا یہ اقتصاد کو سنبھال سکے. یہ انہوں نے تحریکیں چلائیں اور اس کے بعد دین کو فارغ کر دیا. یہ جو علیحدگی ہوئی ہے دین اور دنیا کی یا سیاست کی اور دین کی, یہ جو تبدیلی, یہ جو دوری ہوئی ہے یا علم کی اور دین کی جو اب بحثیں چلتی ہیں,
یہ سب ان کا کیا ہوا کام ہے اسی رینیسنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. اس سے پہلے چلے جائیں تو ان کی جو حرکتیں رہیں، انہوں نے پوری عیسائی دنیا کو استعمال کیا تھا، فلسطین کے اوپر حملے کروا دیے تھے، جس کو آپ جو ہے وہ صلیبی جنگیں کہتے ہیں. اگر آپ یعنی میں بڑے بڑے ایشوز آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ان کے درمیان میں اتنی ساری چیزیں کیا وہ پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے رسول اللہ تک حضرت عیسیٰ کو بھی ٹنگوانے میں ان کا رول رہا. اس کے بعد پھر یہ اب یہاں پر اگر یہ ساری باتیں اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو آپ ایک تجربہ کار جس کی عمر اسلام سے بھی زیادہ ہے، ایک ایسے تجربہ کار گروہ سے کہ جس کی عمر علمی اعتبار سے، تجرباتی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، سازشوں کے اعتبار سے، نفاق کے اعتبار سے، تحریف کتابوں کی تحریف کے اعتبار سے، شخصیات کی تحریف کے اعتبار سے، یعنی جو امپورٹنٹ آپ 10 8 ایشوز لیں، یہ آپ سے زیادہ عمر رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کو انہوں نے ٹنگوا دیا. انہوں نے صلیب کے اوپر ٹنگوایا ہے. یہ بات تو اگر پیشن آف دی کرسٹ جو فلم انگریزوں نے خود بنا دی، اگر آپ وہ بھی دیکھ لیں، اگر آپ مسلمانوں کی فلمیں نہ بھی دیکھیں یا مسلمانوں کی نہ بھی پڑھیں لکھی ہوئی چیزیں، تو ان کی اپنی چیزیں جو خود عیسائیوں نے پھر اب تنگ آ کے. اچھا، اس بات میں چوتھی بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ سازش کے اندر اسرائیل بننے میں خود عیسائیوں کی بھی ایک سازش تھی. وہ بھی تنگ آ گئے تھے، ان لوگوں کے سسٹم سے تنگ آ گئے تھے. انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم سارے گروی رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ دولت والی بات کیسے ان کے ہاتھ میں آتی ہے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیت کو رہبانیت کی طرف لگایا، یعنی عیسائیت کو لگا دیا اس بات پہ کہ تمہارا کیا تعلق ہے دولت جمع کرنے سے، تم تو حضرت عیسیٰ والی زندگی گزارو، نہ شادی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گھر ہے، گھوم رہے ہیں. عیسائی پاگل ہو گیا. اس نے کہا یہ ہے روش، طریقہ کار تو یہ ہے. ان کو لگایا اس کام کے اوپر اور خود جمع کرتے رہے دولت. یہ دولت خود جمع کرتے رہے. پھر جب آپ کو ضرورت پڑی کہا قرضہ لے لو. قرضے سے مراد وہی ہے سود کے اوپر لے لو، پھر آپ کو گروی رکھ لیتے تھے. یہ کام عیسائیوں کے ساتھ بہت عرصے سے کر رہے تھے. تو عیسائیوں کا بھی دماغ شامل تھا کہ ان کو کسی ایک جگہ پہ دھکیل دو، اپنے ملک سے نکالو. بھائی کہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے نا، پہلے انہوں نے سوئٹزرلینڈ کا انتخاب کیا، لیکن وہ سب فراڈ تھا کہ ہم سوئٹزرلینڈ آ جائیں، ہم ایک افریقہ کے ایک علاقہ تھا، ہم نے وہاں چلے جائیں. نہیں، سب نے گھما پھرا کے ان سے کہا کہ نہیں بھائی وہی ٹھیک ہے جو تم فلسطین سوچ رہے ہو. اور پھر ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں یار یہاں پہ صہیون ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ پہاڑی جس پر وہ فیصلے کیا کرتے تھے، یہ مقدس سرزمین ہے، ہمیں یہ موسیٰ نے وعدہ دیا ہوا تھا. پھر ان کے پاس بڑی خیالات آئے اور ان کا ہاں تورات نے بھی کہا تھا ادھر ہی چلتے ہیں. خوب، یہ جو اس سے پہلے صلیبی جنگیں ہو جاتی ہیں. صلیبی جنگوں میں کیا حالت کرتے ہیں؟ ہاں ہماری کیا، ہم نے آپ سے کہا کہ جو ہماری جنگ ہے وہ ایک ایسے گروہ کے ساتھ ہے کہ جس کی عمر سازشوں کے اعتبار سے بھی اور وجود کے اعتبار سے بھی آپ سے کہیں زیادہ ہے. اور انہوں نے پھر آخری آپ کے نبی آئے تو ان کو تنگ کر دیا، انہوں نے نبی کو تنگ کر کے رکھ دیا انہوں نے. یہ جو جملہ آتا ہے نا واللہ یعصمک من الناس، تحقیق تو کریں آپ اس کی. واللہ یعصمک من الناس، رسول اللہ آپ کے سامنے آخری عمر آخری آیات اتر رہی ہیں، غدیر کا واقعہ ہے، اور آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس. آپ کو کس سے خطرہ ہو گیا؟ 1 لاکھ 1.25 لاکھ تو مسلمان ہیں سر آپ کے سامنے. یہ کس سے اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس؟ کس سے؟ وہ رسول اللہ کا بچپن کہ ابو طالب اور اس سے پہلے عبد المطلب چھپاتے پھر رہے ہیں. اور آپ کو دلیل یہ دی جائے کہ چھپانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو چھپانا نہیں بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ دائی حلیمہ سے جو ہے نا فصاحت و بلاغت سیکھ لیں گے. عجیب بات ہے. کبھی مولا کائنات کے لیے سنی آپ نے یہ بات؟ کبھی کسی شخصیت کے لیے سنی کہ ان کو بلاغت کے لیے کہیں بھیجا جائے؟ نہیں، یہ تو پھر ہمیں کہنا پڑا کہ کیوں چھپا رہے ہیں. واضح تھی بات. ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو آپ کا بت پرستوں سے جھگڑا بھی شروع نہیں ہوا ہے. پھر کون ہے جو آپ کے پیچھے لگ گیا بچپن میں ہی پیچھے لگ گیا؟ 13 سال کی عمر میں ایک عیسائی دیکھنے کے بعد کہہ دے کہ بھائی ان کو بچا کے رکھو ورنہ ان کو یہودی مار دیں گے. یہ عیسائی راہب نے کہا تھا نا. کیا خطرہ ہے آپ کو؟ ابو طالب کیوں اپنے ساتھ اتنی محفوظ؟ اپنے بیٹوں سے جگہیں تبدیل کر رہے ہیں آپ. ابھی تو انہوں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، بت پرست بڑے مخالف ہوئے ہیں. ابھی تو ان کو مشہور ہونا ہے امین اور صادق. آپ ابھی بچپنے میں ان کو اپنے بچوں سے جگہیں تبدیل کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو اس طرف پہنچا دیں گی کہ یہ جو قرآن میں اتنا زیادہ تاکید کے ساتھ اس موضوع کو اٹھایا گیا، اور پھر یہ سورہ جمعہ میں کہہ دیا کہ اگر تمہیں اب یہی گمان ہے کہ اولیاء خدا خود ہو تو کرو نا ذرا موت کی تمنا. یہ آپ کو ایک اشارہ دیا قرآن نے کہ ان کو صرف اور صرف موت کا خوف ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئیں، اور آپ جو ہیں وہ یہاں پر تنگ ہے. مسلمان جو مومن ہے وہ اس دنیا سے تنگ ہے. وہ کہتا ہے بھائی جتنا جلدی ہو سکتا ہے میری سے یہاں سے جان چھوٹے. اور وہ کہتا ہے بھائی میں تو یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں. اس کی پوری پلاننگ یہاں رہنے کی ہے، آپ کی پوری پلاننگ یہاں سے جانے کی ہے. تو الحمدللہ صرف آپ ہی ہیں کہ جو اس کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ بہت آگے نکل گئے. بہر قرآن کی ایک آیت ہی ہو گئی، اور پھر قرآن اتنا صراحت کے ساتھ یہ جملہ گئے. وہاں پر ہادو کہا، یہاں پہ یہود باقاعدہ کہہ دیا کہ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، یعنی مومنین کے جو اصل دشمن ہیں شدت کے ساتھ جو ہیں، اور بھی ہیں لیکن جو شدید ترین دشمنی لگتے ہیں لوگوں میں سے وہ اصل میں یہودی ہے. بالکل ڈائریکٹ نام لینا
یہودی کا. اور پھر وہ تیسری والی آیت کی جو ہم نے آپ سے پڑھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا بِالْبَيِّنَاتِ، یہ بڑی واضح سی باتیں ہیں کہ انبیاء کو کتابیں دے کر، میزان دے کر ہم نے ہر طرح کی جو دنیا پر حکومت کے اصل اسلحے تھے وہ سب دے کر بھیجا ہے. اور اس کے بعد اب لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. خمینی کیا کر رہے ہیں؟ خمینی نے کیا کیا؟ خامنئی نے کیا کیا؟ حسن نصر اللہ نے کیا کیا؟ یہ ہماری شیعہ قیادتیں کر کیا رہی ہیں؟ ہماری شیعہ قیادتیں نا لوگوں کو تیار کر رہی ہیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اصل میں انسان کو اس قابل بناؤ کہ عدل و انصاف کا قیام اس نے کرنا ہے. کیا مطلب بھائی؟ انبیاء بھی تو آئیں؟ نہیں، انبیاء تمہاری ڈائریکشنز صحیح کرنے کے لیے آئیں. اہل بیت بھی تو آئیں، اہل بیت بھی تمہاری ڈائریکشن صحیح کرنے کے لیے آئیں. انشاءاللہ آخر میں آخری شخصیت، لیکن اس وقت کہ جب انسان اس قابل ہو جائے، انسان اس قابل ہو جائے. قرآن کیا ہے؟ ڈائریکٹلی یقوم الناس بالقسط. شیخ مطہرین نے اس موضوع پر کافی بڑی زبردست بحث کی ہوئی ہے کہ یہ، اور یہ آتی نہیں جب تک لوگوں کے ہاتھ میں اختیارات نہ ہوں. اختیارات دیے نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کے یہاں جمہوریت نہ ہو. وہ جمہوریت جسے خمینی بزشکر نے متعارف کروایا ہے. ہم جب جمہوریت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مراد ہر جمہوریت نہیں ہوتی ہے کہ جو خامخواہ الزام لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جسے مردم سالار ایران میں کہا جاتا ہے. اسلامی جمہوریت جو ہے وہ امام خمینی نے متعارف کروایا، اور رہبر معظم نے مہر لگا دی کہ اگر ہم اس جمہوریت کو اسلامی نہ کر سکتے ہوتے تو کہا کہ امام خمینی بکسی شوخی نہ دارت، یعنی امام خمینی ایسی شخصیت کبھی اس جملے کو استعمال نہ کرتی. اس بندے کو ایمان تھا کہ یہی طریقہ کار ہے لوگوں کو امپاور کرنے کا. امپاور کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو الحمدللہ مختلف جگہ مختلف روش کے ساتھ ہے. اور اس وقت سب سے شاندار روش جو ہے وہ حماس نے اختیار کر لی. ہم نے آپ سے کہا کہ کوئی ملک نہیں ہے، کوئی پرانی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی با اختیار علاقہ ان کے پاس نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اتنی بڑی کارروائی کی ہے تو انہوں نے اسرائیل کا سارا بھرم، ہیمنہ جس کو آپ یہاں فارسی میں کہتے ہیں، سارا بھرم توڑ دیا. اب یہ نہیں، اب رہبر اگر کہہ دیں کہ ترمیم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اب تمہاری جو اسٹرکچر کے اندر، تمہارے اسٹرکچر کے اندر جو الحمدللہ رب العالمین توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اب تم غریبوں کو نہیں، امیروں کو بھی نہیں روک سکو گے کہ رہو. آپ کو پتہ ہے آخری جو ایڈ چل رہے تھے اسرائیل کے لیے، زمینیں جس طرح سے تقسیم کی جا رہی تھیں یہودیوں کے درمیان، ایڈ چلتا تھا پوری دنیا کے اندر کہ آؤ فلسطین ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر بہت شاندار زیتون کے باغات ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سرزمین ہے، بہت ہی زیادہ ہر اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، معدنیات کے اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے، پھلوں کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بات کریں بہت ہی کوئی خوبصورت علاقہ ہے یہ. تو اب وہاں کی آفریں چل رہی تھیں پوری دنیا کے یہودیوں کو لانے کے لیے کہ آئیں اور آپ کو آپ کے پورے باغات آپ کو 100 سال کی لیزنگ کے اوپر، پتہ نہیں کیا کیا ایڈ چلتا تھا پوری دنیا کے اندر. سب الحمدللہ ایرانیوں نے جمع کر رکھا. اور اب انشاءاللہ ہجرت معکوس شروع ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ یہاں سے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے. آخری زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اور آخری بات ہے انشاءاللہ، اگر آپ دیکھیں نا کہیں پر بھی نا ان لوگوں کا نام نہیں آتا. یعنی جتنی بھی آپ ڈسکشنز کرتے ہیں اسرائیل کے موضوع پر، روایات کے موضوع پر، تو آپ کو روایات میں کہیں پر بھی نا امام آ رہے ہوں تو کہیں نہیں لگتا تھا کہ اس علاقے کے اندر، یعنی ہمیشہ سفیانی کا ذکر ہوا. کبھی کسی دجال کا ہوا ایک نظام کے طور پہ، شخصیت کے طور پہ نہیں، لیکن شخصیت کے طور پہ لفظ سفیانی ذرا زیادہ آیا. یہ سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال یہ سید حسن نصر اللہ نے بھی یہ بات کی، لیکن میں نے ان کی زبانی نہیں سنی. مجھے کسی اور نے بتایا کہ انہوں نے بھی بات کی، لیکن میں نے جس زبانی سنی ٹیلی ویژن کے اوپر ایک انٹرویو ہے ایک بڑی شخصیت حزب اللہ لبنان کی، کہ جو ایرانی کسی ٹیلی ویژن کے خبروں کے چینل کو جو ہے وہ انٹرویو دے رہے تھے. تو اس میں انہوں نے سوال کیا، آج سے کوئی شاید 20-22 سال پہلے انہوں نے سوال کیا کہ کہیں پر بھی جو ہے نا آخری زمانے میں حزب اللہ لبنان کا تذکرہ، یعنی حتیٰ کہ خراسان سے یوں کر کے جھنڈے نکلیں گے اور یمن سے جو اس طرح سے شخصیات آئیں گی، لیکن حزب اللہ لبنان کا تذکرہ اور یہودیوں نے جو حکومت اسرائیل کے طور پہ بنا لی ہے اس کا تذکرہ نظر نہیں آتا. تو کیا ہونے والا ہے؟ جو جواب اس شخصیت نے دیا تھا نا، وہ آج تک جو ہے وہ میرے کانوں میں اور ذہن میں موجود ہے، کئی بار نقل بھی کر چکا ہوں. اس شخصیت نے کہا تھا کہ ہماری جو ذمہ داری اور ماموریت ہے نا وہ اسرائیل کے خاتمے تک ہے. حزب اللہ لبنان کہہ رہی ہے کہ جو ہماری ماموریت ہے نا وہ صرف اسرائیل کے خاتمے تک ہے. ہم آپ کو اسرائیل پاک سرزمین دیں گے. تو کہا آپ کا ہم بھی ختم ہو جائیں گے. کہا نہ ہم بچیں گے نہ اسرائیل، یعنی ہم یہیں تک کی مسئولیت و ذمہ داری رکھتے ہیں. ہمیں صرف اسی لیے جو ہے نا وہ اللہ نے خلق کیا ہے کہ ہم یہ ایک بہت بڑا کام کرنے کے بعد، جو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا ہے، کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو آپ کے حوالے یہ دنیا کریں گے، جہاں پہ پھر آخری جنگ جو ہے
امام کی وہ ان سے نہیں ہوگی، بلکہ بس پھر وہ انہی کے بنائے ہوئے کچھ لوگ، اور خصوصاً جو تکفیریت کے نام سے یہ گروہ کھڑا کر دیں گے، اس سے پھر آپ کا مقابلہ. بہرحال اس وقت تکفیریت نہیں تھی، اس وقت انہوں نے کوئی اور لفظ استعمال کیا تھا، لیکن اب میں جو آہستہ آہستہ نتیجے پہنچ رہا ہوں وہی ہے. بہت شکریہ، باتیں میری ختم ہو گئی ہیں انشاءاللہ. ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں آپ بزرگان سے، سمع خراشی رہی ہے. اگر کوئی سوال ہے تو کر کے انشاءاللہ. ترکی نے اور سعودی عربیہ نے منافقت شروع کر دی ہے، پہلے دن ہی شروع کر دی تھی ترکی اور سعودیہ نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حماس کے جو بڑے سپورٹر ہیں وہ بھی یہ 2 یا 3 ملک ہیں. قطر بھی ہے، کم ہے، یونائٹڈ UAE اور پلس ترکی اور پلس سعودی عربیہ. یہ حماس، کیونکہ حماس کی جابز نہیں ہیں، حماس کے پاس وہاں پہ بزنس نہیں ہے، حماس کے پاس وہاں پہ کوئی معدنیات نہیں ہیں، حماس کے پاس حتیٰ سمندر میں مچھلی پکڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان لوگوں کی جو سپورٹ ہے، یا حتیٰ کہ جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے محمود عباس نے بنا رکھی ہے، الفتح کہلاتے تھے، ابھی PLO کہلاتے ہیں، ان لوگوں نے جو گورنمنٹ بنائی ہوئی، ان کی سپورٹ پر بھی یہ 3-4 بڑے ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، کہ جو ان کو ماہانہ سیلریز کے لیے بھی پیسہ دیتے ہیں، تنخواہوں کے لیے پیسہ دیتے ہیں. تو انہوں نے منافقت شروع کر دی کسی طرح سے جنگ کو رکوایا جائے. یعنی کوئی شرط نہیں ہے، بس جنگ کو رکواؤ. فضل الرحمان جو بول رہے ہیں نا، یہ وہی اردو ترجمہ ہے کہ جو عربی زبان میں یا اردوغان اپنی زبان میں بول رہا ہے. فضل الرحمان وہی باتیں کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے رکے، کیونکہ یہاں شکست ہو رہی ہے. لیکن اگر یہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہوتی اور یہاں پہ ہم ہار رہے ہوتے تو کوئی نہیں بولتا. تو الحمدللہ انہوں نے یہ بات ماننی نہیں ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو سلسلے کو اور لے کے آگے بڑھنا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں مجھے لگتا ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوگی، جنگ ہلکی ضرور پڑ جائے گی، لیکن اس کو ابھی اتنی جلدی جو ہے نا وہ کوئی بھی یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو انتفاضہ سوم کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ دوم کہہ رہے ہیں، کچھ سوم کہہ رہے ہیں. انتفاضہ سوم کی بات جو ہے نا یہ چل رہی کم سے کم 1.5-2 سال سے، جب سے ان کا ظلم بہت بڑا ہے نا، بہت بڑھ گیا تھا. مسجد اقصیٰ کے اندر ہو، یعنی مختلف جگہوں پہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے خواتین کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، جس طرح بچوں کو گاڑیوں میں کچل رہے تھے، یعنی حادثات پہ حادثات تھے. اور یہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ انتفاضہ شروع ہو جائے، دیکھو ایسا نہ ہو انتفاضہ شروع ہو جائے. اب جب انتفاضہ شروع ہوا ہے نا، تو ہر انتفاضہ جو سے پہلے شروع ہوا وہ مہینوں پر محیط رہا ہے. تو مجھے بھی یہ جنگ جو ہے وہ جلدی بند ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لبنان نے جو ہے نا وہ یعنی یوں کیا ہے کہ جو کہ اسماعیل ہنیہ کا مطالبہ تھا. اسماعیل ہنیہ کا مطالبہ یہ تھا کہ جہاں جہاں پہ ریزسٹنس پاورز ہیں ہمارے ساتھ ہیں، وہ اسرائیل پر حملہ کریں. لیکن ان کی جو مراد تھی نا، وہ نہ بھی فلسطینی ہیں نہ عراقی ہیں، نہ ان کی مراد عراقی تھے، نہ ان کی مراد انشاءاللہ لبنانی تھے، نہ ان کی مراد ایرانی تھے، نہ ان کے شامی تھے، نہ ان کی مراد یمنی تھے. ان کی مراد یہی تھی کہ الحمدللہ جتنی تیاری اندر ہوئی ہے نا، باہر والے جو فلسطینی، آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے اندر اگر اس وقت 60 لاکھ فلسطینی ہے تو 60 لاکھ فلسطینی ملک سے باہر ہے، 60 لاکھ ہی باہر ہے. اور یہ باہر انہی 4-5 ملکوں میں ہیں، یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، لیکن وہ شاید 1% ہوگا، 2% ہوں گے. ابھی انہی 4 ملکوں میں جو فلسطین کے پڑوسی کہلاتے ہیں، انہی میں آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے اسرائیلی کوشش کر رہا ہے کہ ان کا لفظ فلسطین ختم ہو جائے. شام میں رہتے ہیں شامی ہو جائیں، عراق میں رہتے ہیں عراقی ہو جائیں، یمن میں رہتے ہیں یمنی ہو جائیں، اور شام میں یعنی جہاں اردن میں رہتے ہیں اردنی ہو جائیں. یہ بہت کوشش ہے کہ نہ صرف آپ ان کو جنسیت یا پاسپورٹ بلکہ آپ کہنا ہی شروع کر دیں کہ اب یہ فلسطینی رہے نہیں، اس بات کو مان نہیں رہے ہیں، فلسطینی نہیں مان رہے پہلے بنیادوں پر. ان کا جو مطالبہ تھا اسماعیل ہنیہ کا، وہ ان لوگوں سے کہ آپ وہ لوگ کہ جو ریزسٹنس پاور الحمدللہ ہیں اور مختلف ممالک میں، وہ ڈریں مت اور وہ حملہ کر دیں اس کے اوپر. لیکن جو سید حسن نصر اللہ کر رہے ہیں نا، وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ہے نا مسئلہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ کہہ کے کہ یہ فلسطینیوں کا کام نہیں ہے، جیسے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایرانی اگر پیچھے نہ ہوتے یا ایرانی اگر نہ آتے تو یہ فلسطین، کیونکہ وہ فلسطینیوں کو تو نہیں کہہ سکتے میڈیا پر کہ یہ اتنی بڑی کارروائی فلسطینیوں نے کی ہے، تو پھر کہاں جائیں گے پھر وہ؟ یعنی آئندہ اس کا مطلب ہے اور کارروائی ہوگی کہ فلسطینی ملک میں رہتا ہے تو وہ کیسے اپنی ملک اپنی عوام کو جو ہے وہ توجیہ کریں گے. تو انہوں نے پھر شروع سے ہی جو ہے نا وہ کہا کہ نہیں یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ تو فلاں. تو اس سے پہلے کہ یہ چھیڑ خانی کریں لبنان کے اندر اور اپنی قوم سے کہیں کہ اصل میں تو لبنانیوں کا مسئلہ ہے، اصل میں تو ایرانیوں کا مسئلہ ہے، تو سید نے جو ہے نا بہت چھوٹے چھوٹے آپریشنز کر دیے. بھائی کہ انہوں نے پہلے کیے، ہمارے 3 بڑے اہم لوگ شہید ہو گئے، حزب اللہ کا ہر نوجوانی شہید امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ سید نے یہ جو میر کعوہ کے اوپر ایک بہت ہی چھوٹا سا میزائل پھینک کے
اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ اہم جگہوں پہ، اہم پوسٹوں پہ، اور اس طرح انرجی کے مختلف منابع جو ہے نا انشاءاللہ جن کو ہٹ کر کیا جائے گا. تدریجاً آپ کو اس جنگ کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا، یعنی کیونکہ جنگ بہت طولانی ہے. دیکھیں ابھی امریکہ آئے گا، ابھی رک جائیے، ابھی امریکہ آئے گا، ابھی یورپ آئے گا سپورٹ پر، ابھی جہاز آنا. پہلے بھی جو آپ جنگیں ہارے ہیں نا، آپ 5 جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل سے 48 سے لے کر ابھی تک. 5 جنگیں کہہ رہا ہوں جس میں ملک انوالو ہوتے تھے، 5 ملک ایک طرف، اسرائیل ایک طرف. ہارتے کیوں تھے ہمیشہ؟ کیونکہ امریکی، فرانسیسی اور یہ اپنا برٹش، یہ فوجیں جو ہے نا وہ شامل ہو جایا کرتی تھیں، اور ادھر مسلمانوں کا نفاق شامل ہو جایا کرتا تھا، جنگ بندی کرو، اس طرح کر کے ہمارے ہاتھ سے اسلحہ لیتے تھے اور پھر ہمیں مارتے تھے، اور پھر جو ہے وہ اس طرح کا ایک سلسلہ ہو جاتا تھا. تو نفاق شروع ہو چکا ہے جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو صلح کے چکر میں. لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ اس دفعہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگا. ہاں، دوسرے سوال کا جواب تھا کہ تدریجاً جنگ کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اس لیے ساری جو ہے نا وہ انشاءاللہ اسٹریٹجیز جو ہیں ابھی شاید نہیں کھلیں گی. آگا کتنا ٹائم ہے ہمارا اگلی میٹنگ میں؟ ٹائم ختم؟ اگر 2-3 منٹ اور. یہ جو آغا صاحب آپ نے بتایا کہ ہست شادی جا رہی ہے، یہ عراقی بارڈر سے جا رہی ہے یا ایران شام دونوں جگہ استعمال ہو رہی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ قائم نامی جو علاقہ الحمدللہ بارڈر ہے اس وقت شام کا اور عراق کا، وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہے کیونکہ اس کے بہت قریب جو ہے نا وہ تنف نامی جو علاقہ ہے شام کا، تنف، جہاں پر امریکہ نے بہت بڑی چھاونی بنائی، شاید عراق سے بھی بہت بڑی چھاونی، شاید پوری دنیا سے سب سے بڑی چھاونی بنائی تنف میں. وہ تنف والی جو ہے نا وہ علاقے کو خراب کر کے رکھتے ہیں، اس لیے حج و شابی ابھی تک جو ہے نا وہ عراق کا یہ والا علاقہ استعمال نہیں کرتے شام میں داخل ہونے کے لیے. بھائی ان کی خواہش ہے کہ اس کو حل کر کے 1-2 مرتبہ ہوا ہے، لیکن بہت چھوٹے عرصے کے لیے ہوا ہے، چھوٹے عرصے وقت کے لیے ہوا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ زیادہ تر جو راستہ استعمال ہوتا ہے نا وہ جہاز کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر وہ ایران کا اور شام کا اور اس طرح کا استعمال ہوتا ہے. آپ نے پہلے فرمایا کہ کوئی بھی پاگل ابتدائی دن میں اپنا پورا طاقت نہیں دکھاتا اور شو نہیں کرتا، جبکہ یہاں برعکس ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ ابتدائی دن میں تو بہت بہترین طریقے سے آگے جا رہا تھا، جبکہ آج 4تھا دن ہے بہت کمی آئی ہے ریپڈ فائر اور ان چیزوں میں. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے، کس طرح کی حکمت عملی ہوگی کہ جنگ کو طولانی کر سکے؟ جی اگر جنگ جو ہے نا انشاءاللہ طولانی ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور جب جنگ طولانی ہے اور ہمارا تجربہ بھی 1940 سے لے کر آج تک کا یہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہیں نا انہوں نے بہت شاندار اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے کہ آئندہ 50 سال بھی اگر لڑنا ہے نا تو ہمارے پاس جو ہے نا نہ اسلحے کی کمی ہو سکے، نہ ہمارے پاس جو ہے افرادی قوت میں کمی آئے، اور انشاءاللہ روش یہ والی رکھنی ہے کہ ہم یعنی اسلحے سے زیادہ خوف والا سلسلہ، یعنی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اسی طرح سے لڑ رہے ہیں جیسے پہلے دن میں لڑی ہے. لیکن ابھی جو ہماری اس میں تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ جو ہم نے خوف کا ایک الحمدللہ ماحول بنا دیا ہے یہودیوں کے سر کے اوپر، اس ماحول کو ہم باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت جو کام چل رہا ہے نا وہ یہ ہے، یعنی اب آپ کو مزاج پھینکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے جو ہے نا وہ ان کے جو یعنی جو بھی خواب دیکھے تھے انہوں نے، یا جو بھی اپنے ڈیفنس کے لیے انہوں نے ادارے بنائے تھے یا سسٹمز بنائے تھے، سبھی الحمدللہ آپ نے ناکام کر دی ہیں. تو ابھی جو آپ لڑ رہے ہیں نا وہ خوف والی جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایئرپورٹس کے ذریعے سے لوگ بھاگ رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بارڈرز کے ذریعے بھاگ رہے ہیں، ابھی آپ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں. کشتیاں اور سمندر انشاءاللہ ابھی جہاز شروع ہو جائیں گے بھاگنے والے، تو آپ جنگ اسی طرح سے لڑ رہے ہیں. نہیں وہ ہاں اب ایک دم جو ہے نا اگر دیکھیں اتنی منافقت ہے. اگر آپ الجزیرہ عربی دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے جزیرہ عربی جو ہے نا وہ حماس کا ساتھ دے رہا ہے. آپ الجزیرہ انگلش دیکھیں تو آپ بالکل عجیب ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ بہت گندی سیاست کے تحت عرب مسلمانوں کو عربی زبان کے اندر اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرے گا جزیرہ، اور پھر آگے جا کے ایک دم میڈیا ایسا شو کرے گا بہت ظلم کر دیا آپ نے یہودیوں کے اوپر. آپ دیکھیں ننگی خواتین کی تصویریں لا رہے ہیں آپ دیکھیں بچے کتنے شہید ہو گئے وہاں، بچے کتنے آپ نے مار دیے یہودیوں کے. یعنی وہ بہت سیاست کے آپ کی عوام کے اندر سے جو ہے نا وہ جذبہ جو ابھی آیا ہے، ہمدردی والا جذبہ جو ابھی آیا ہے انشاءاللہ جہاد والا، آپ سے چھین کے ایک دم کسی اور موضوع آپ کو لگا دیں گے. یعنی اس وقت اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن عوام کی حد تک ابھی بہت اچھا اس وقت جو ہے نا وہ ماحول بنا ہوا ہے، بہت اچھا ماحول بنا ہوا ہے. پاکستان میں بہت اچھا ماحول بنا ہوا ہے عوام کی حد تک. لیکن حکمران جو ہے نا وہ متاسفانہ سارے بکا ہوا ہے. تو یہ ماحول جو ہے نا وہ دوبارہ خراب ہونے کا خطرہ ہے. یعنی اس میں جو سوشل میڈیا کی وار ہے نا، ہمیں باقاعدہ جہاد کے طور پہ شاید اس کو دیکھنا ہوگا اور اس جنگ کو لڑنا ہوگا ہر زبان میں، انگلش میں، اردو میں. بالکل آپ تو یعنی جتنا خالص مواد یہاں پر آتا ہے یہ تو کہیں پہ بھی نہیں آتا، کہیں آ ہی نہیں سکتا. یعنی میں ابھی چھوٹی سی کلپ دیکھ رہا ہوں عباس ولدی کی. اب عباس ولدی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عباسی ولدی جو ہے وہ بندہ
کیا یعنی اس کا شعبہ بنتا ہے بچوں کی تربیت کا, لیکن آپ اس کا تجزیہ و تحلیل دیکھیں. اب ہم تو جب یعنی میں ایک چھوٹی شخصیت بات کر رہا ہوں, تو میں تو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اتنے لوگ ہیں یہاں پر, اتنے زاویوں سے دیکھتے ہیں موضوعات کو, ان تصویروں کو لے آتے ہیں کہ جو کوئی بھی شاید نہیں لا پا رہا ہوتا. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ تو یہیں سے چیزیں جو ہے نا مختلف زبانوں میں شفٹ ہونی چاہیے, یعنی اس جنگ کو بہت شاندار انداز میں لڑنا ہوگا. بہت شکریہ. درود پڑھ دیں محمد والے محمد کے. مزید معلوماتی, تفریحی اور نت نئے ویڈیوز دیکھنے اور ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں. شکریہ.